اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین و امام المتقین یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ برادران گرامی، آج کی یہ دوسری نشست ہے جو حقیقت نماز کے موضوع پر آپ سے شرف گفتگو حاصل کیا جا رہا ہے۔ پہلی نشست میں نے کچھ سوال قائم کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو نماز کے ٹھیکیدار ہیں اور ہر وقت نماز 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 چلاتے ہیں، میرے ان سوالوں کے کچھ جواب لا کے دیں اور مجھے بتائیں کہ وہ حقیقت نماز کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا ان کو کتنی معرفت نماز ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو ولایت امیر کائنات کو مستحب اور ابطال نماز سمجھتے ہیں، ان کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ انشاءاللہ اذان، اقامت اور نماز ہر جگہ پر آپ کو ولایت امیر کائنات دکھاؤں گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ جبر مشیت یہ ہے کہ آپ چاہے ابطال نماز ولایت امیر کائنات کی گواہی کو سمجھتے رہیے، لیکن پروردگار آپ سے جو کچھ کروا رہا ہے وہ اقرار ولایت کے تحت کروا رہا ہے اور جس سے آپ لوگ بے خبر ہیں۔ حسب معمول اس گفتگو میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، نہ ہی کوئی سوال لوں گا۔ اس کے بعد جو سوال و جواب کا سیشن ہوگا اس سیشن میں آپ سوال کھینچے گا اور جو میرے علم میں ہوں گے ان کے جواب میں ضرور دوں گا، جو نہیں ہوں گے اس کے لیے معذرت کر لوں گا، کیونکہ میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عقل کور اور علم کل کا مالک ہوں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جو سوال میں نے حقیقت نماز کے حوالے سے قائم کیے تھے، سب سے پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں کسی آیت میں اور معصوم کے کسی قول میں لفظ نماز دکھائیے کہ نماز کہاں پہ ہے۔ جہاں پہ بھی تذکرہ ہے تذکرہ صلاۃ کا ہے، اور صلاۃ کے لیے ہر جگہ پہ عربی چلانے والے، ہر جگہ پہ قرآن کی آیات کو پیش کر کے معصومین کے فضائل کو کھٹانے والے، ہر جگہ کے اوپر بظاہر آیات کے الفاظ کو معیار مقرر کر کے اور توحید کا پرچار کرنے والے، جب بات صلاۃ کی آتی ہے تو وہاں پہ نماز کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا۔ یہ سوال میرا اب بھی قائم ہے کہ یہ نماز کہاں سے آئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نماز بیسیکلی پرشین زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پوجا پاٹ، اور جب ایران میں اسلام نہیں آیا تھا تب بھی فارس کے لوگ اپنی زرتشتی کو اور مجوسیت کو اور ان کی عبادات کو نماز ہی کہا کرتے تھے۔ جو بات میں صلاۃ کے لیے بھی لفظ نماز کو ہمارے ہاں مشہور کر دیا گیا، اور یہ وہ ظلم ہے جس کے ذریعے قرآن حکیم کی بہت ساری آیات جہاں پہ لفظ صلاۃ استعمال ہوا ان کو چھپا کر، صلاۃ کے حقیقی معنی کو چھپا کر نماز مقرر کر کے اور لوگوں کو نماز کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اتنا لگا دیا گیا کہ اصول دین پر فروع دین کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت اصول دین ہیں، یہ جڑ ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ اگر یہ ہوں تو فروعات دین، فروع کہتے ہیں شاخ کو، اگر جڑ ہو تو شاخ رہتی ہے، اگر جڑ ہی نہ ہو تو پھر شاخ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ مکثرین نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فروعات دین کو اتنی اہمیت دے دی، اتنا سر پہ اٹھا دیا کہ اصول دین کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا، اور بد باطنی کی انتہا یہ ہوئی
کہ اصول دین ولایت اور امامت کے اقرار کو فروع دین میں ابطال قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے، سوچا جائے تو کلیہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی کلیے کے اوپر تمام چیزیں چلتی ہیں۔ اگر اصول دین کا اقرار فروع دین میں ابطال کا سبب ہوتا تو پھر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی اور معبودیت کی گواہی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور عبودیت کی گواہی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن حکیم نے 3 ہی ولی بتائے، 3 ہی عطاعتیں بتائیں، انہی کا اقرار کرنا واجب قرار دیا، وہی ہمارا کلمہ ٹھہرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ کم از کم یہ 3 کلمے جو ہیں یہ ہماری پہچان ہیں، اور اسی لیے ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کہلاتے ہیں، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار تک تو مسلمانوں کے 72 فرقے موجود ہیں، ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ اسی اقرار کی وجہ سے۔ اور ہمارا ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا کہ یہ اقرار ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے بلکہ کلمہ گھٹا دیا گیا ہے۔ اصل کلمہ جو ہے وہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، شہادتین نہیں شہادات ہیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو تقریباً ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ کلمے سے مراد کلمہ طیب ہے جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ہمارے ہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اصل میں یہ کلمہ نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج جو 6 کلمے ہیں ان میں سے دوسرا کلمہ جس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، اور وہ کلمہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے مسلمانوں کا کلمہ، مسلمانوں کے 72 فرقوں کا کلمہ، جبکہ شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا کلمہ یہاں اختتام پذیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد ولایت کے فوری اقرار کا نام جو ہے وہ شیعت ہے، شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہے۔ اس لیے ہم بلا فصل جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بلا فصل کے لیے ہے، بغیر فاصلے کے ہم سرکار امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے توحید جس رسول سے لی تھی، ہم نے ولایت بھی اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی ہے۔ جب ہم نے توحید کو نہیں چھوڑا تو ہم ولایت امیر کائنات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ علی کی ولایت میری ولایت ہے اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جب یہ تینوں ولایتیں ایک ہی ہیں اور قرآن تصدیق کر رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ان تمام پوری مکمل آیات میں 3 ولایتیں جو ہیں پروردگار بتا رہا ہے، تو پھر کسی بد شکل کو، بد نسب کو، کسی قیاسی کو، کسی فلسفی کو، کسی منطقی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان تینوں ولایتوں کو آپس میں جدا کر سکے، کسی بھی صورت میں یہ حق کسی شخص کو حاصل نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اصل کلمہ جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، جس کو ہم دوسرا کلمہ عام طور پہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اصل کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ کلمہ پڑھنے سے آپ صرف یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم کس مسلک کے مسلمان، لیکن جب بھی اور جہاں پہ بھی آپ کو گواہی دینی ہوگی وہاں پر آپ کو ایک نہیں 3 گواہیاں دینی پڑیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا من قال احدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین۔ سرکار امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی جب بھی جہاں پہ بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس پر واجب ہے فلیقل فے کے ساتھ بلا فصل کے ساتھ فوراً یہ کہے علی امیر المومنین کہ میرا
امیر جو ہے وہ علی علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام نے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی کہ نماز کے علاوہ ہر جگہ پہ یہ کہے۔ یہ حکم مطلق ہے، یہ حکم عینی ہے، یہ واجب عینی ہے۔ جب بھی جہاں پہ بھی اللہ جل شانہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی جائے گی، وہاں پر سرکار امیر کائنات کی گواہی دینا ہم شیعہ نے حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ پر واجب اور اوجب ہے۔ یہ کسی بھی مقام پر مستحب نہیں ہوگی، یہاں تک جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچہ پیدا ہو اس وقت سے لے کے قبر کے اندھیرے میں گڑھے میں اتارتے وقت کندھے ہلا ہلا کر اسی ولایت کی گواہی یاد کروانے والوں سے اگر کوئی پوچھے کہ ساری زندگی تم اس کو ابطال کہتے رہے، آج تم بھی ہمیں یاد کروا رہے ہو، آج ولایت فقیہ یاد کیوں نہیں کروا رہے، آج تلقین میں یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یاد رکھ تو فلاں مجتہد کا مقلد تھا، ابھی تھوڑی دیر بعد فرشتے آئیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے من مجتہدوں کا تیرا مجتہد کون تھا، من مرجعوں کا تیرا مرجع کون تھا، تو نے کس کی تقلید پر اپنی زندگی گزاری ہے، اور پھر وہی تیرا مجتہد تیری قبر میں آ کے تیری جگہ تیرے اعمال کا تیرے عقیدے کا جواب دے گا۔ یہ بات کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ سارا نظام اس دنیا میں ہے، بالکل ویسا ہی نظام ہے۔ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب سرکار امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو یہ نظام اجتہاد اور تقلید جو ہم چلا رہے ہیں یہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے، اور صحیح لکھا خمینی نے، اس لیے صحیح لکھا کہ حضرت موسیٰ جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے اور پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا لیا تھا، لیکن جیسے ہی موسیٰ واپس آئے تو وہ بچڑا معطل ہو گیا اور حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہونا ہے اب جب سرکار حجت قائم تشریف لے کے آئیں گے تو یہ جو سامری کے بچڑے اس وقت اپنی پوجا کروا رہے ہیں، جو خود ولی الامر اور امام بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی اسی طرح اپنے انجام کو پہنچیں گے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کو پہنچایا تھا کہ اس کو جلوا دیا تھا اور اس کی راکھ اڑوا دی تھی، دریا میں بہا دی تھی۔ بہرحال حقیقت نماز کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ اذان اور اقامت یہ کہاں سے آئی؟ کیا یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسلمانوں نے اذان کا طریقہ کسی صحابی کے مشورے سے یہ سیکھا تھا، یا اپنے طور پر یہ جملے جو ہیں یہ طے کر لیے گئے تھے کہ ہمیں اس طریقے سے اذان دینی ہے اور اذان دے کے لوگوں کو نمازوں کی طرف مخاطب کرنا، یا یہ اذان بھی وہیں سے آئی جہاں سے نماز آئی؟ میرے اس سوال کا جواب بھی ابھی تک کسی مقصر نے، کسی تقلیدی نے، مجھے گالیاں نکالنے والوں نے جو یہاں پہ آ کے میرے پیج پہ گالیاں دیتے ہیں اور ایجنٹ کہتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس بات کا جواب دینے کی، اور وہ دے بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی توضیح المسائل اور مجتہد کے فتووں کے علاوہ یا جواد نقوی کے لیکچر سنے ہیں یا کیل الغروی کی تقریریں سنی ہیں۔ ان بیچاروں کا علم سے کیا تعلق؟ انہیں کیا معلوم؟ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں وہ بات کرتا ہوں جس کی میرے پاس دلیل موجود ہو، اور میں قول معصوم کے علاوہ اپنے پاس سے کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کتاب میرے سامنے موجود ہے، کتاب کا نام ہے علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل، جو چاہے جہاں سے چاہے یہ خرید سکتا ہے، کسی بھی شیعہ بک ڈپو سے لے سکتا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 366 پر جو عنوان ہے جلد دوئم میں وہ ہے الصلاۃ، جو باب ہے، جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے صلاۃ، اور اس کا پہلا چیپٹر، صلاۃ کا پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے وضو، اذان اور نماز کے علل اور اسباب۔ آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان کہاں سے شروع ہوئی، اور کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مقام پر سرکار امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت آپ کو جبر مشیت کے تحت مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس کا اقرار کریں، چاہے آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، چاہے آپ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب، پیج نمبر 366 سے لے کے 368 تک ایک لمبی پوری روایت ہے، سرکار امام صادق علیہ السلام سے یہ منقول ہے۔ میں اس میں سے
اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. باقی جس کو یہ کتاب کی تفصیل چاہیے، روایت کی تفصیل چاہیے، کتاب اٹھائے، حوالہ میں نے دے دیا، وہاں سے پڑھ لے اور تسلی کر لے کہ میں جو بات کر رہا ہوں کیا وہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اور یہی روایت جو ہے محمد بن حسن بن احمد ابن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار. یہ حسن صفار وہ ہیں جو سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ صحابی ہیں. اور سعد بن عبداللہ نے، ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن حسین بن ابی خطاب و یعقوب بن یزید و محمد بن عیسیٰ نے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن جبلہ سے، انہوں نے صباح مزنی و صدیر سیرفی اور محمد بن نعمان احوال و عمر بن ازنیہ سے، اور ان سب نے روایت کیا ہے حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ لوگ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کہا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے عمر بن ازنیہ، یہ ناسبی لوگ اپنی اذان اور نماز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب انصاری نے اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، یعنی اللہ نے خواب میں آ کے اس کو بتایا تھا کہ اذان کیسے دینی. ہر مجتہد کسی نہ کسی سے ملاقات کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، چاہے وہ امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کرے، چاہے اللہ سے ملاقات کا دعویٰ کرے. 1400 سال پہلے والا اللہ سے ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے خواب میں، آج کا مجتہد ہے وہ امام زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ کر رہا، جبکہ نہ اللہ سے ملاقات ممکن ہے اور نہ اس کی اس غیب کے موجودہ مظہر سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور ان کا مشاہدہ ممکن. رابطہ ممکن ہے، مشاہدہ ممکن نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلند و بالا اس بات سے کہ کوئی شخص اس کو خواب میں دیکھے. اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب سنیے گا، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ اذان کی ابتدا کہاں سے ہے، اور پھر اس اذان کی ابتدا میں ہو کیا کیا رہا ہے، کس جگہ سے اذان کی ابتدا ہو رہی، کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس اذان کی تخلیق میں، تشکیل میں شامل ہیں اور کس کس حوالے سے شامل ہیں. اور پھر اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے کون کون سے راز ہیں جو ان ملاؤں نے، بدبختوں نے، اپنی تقلید کرانے والوں نے فضائل معصوم کو چھپانے کے لیے آپ لوگوں سے چھپا کے رکھے ہیں. آپ کو بتاتے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ کو بتا دیں تو پھر آپ کو ان ملاؤں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. آپ کو تو اپنے مولا کی معرفت ہو جائے گی، جو یہ ملا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں بس ہماری تقلید کرو. سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سنو، خدائے عزیز و جبار اپنے نبی کو 7 آسمان کی بلندیوں کی طرف لے گیا، یعنی شب معراج کا واقعہ، شب معراج کی گفتگو چل رہی ہے. فرماتے ہیں پہلے آسمان پر ان پر اپنی برکتیں نازل کی، دوسرے آسمان میں ان کو ان کے فرائض کی تعلیم دی، اور جب انہیں معراج پر بلانے کا ارادہ کیا تو خدائے عزیز و جبار نے نور کے ایک محمل نازل فرمائی. محمل نازل فرمائی، الماری، نور کی الماری، محمل نازل فرمائی، جس میں نور کی اقسام میں سے 40 قسم کے ایسے نور تھے جو عرش کے اطراف حلقہ کیے ہوئے تھے. 40 قسم کے انوار. اب یہ 40 کا ہندسہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کیونکہ اس کا تعلق عرفانیات سے ہے. کبھی غور کیجئے گا کہ اسلام کی تاریخ میں 40 کے ہندسے کو بہت اہمیت حاصل ہے. جیسے 40 سال تک حضرت آدم کا پوت جو ہے وہ پڑا رہا، اس میں روح نہیں پھونکی گئی. 40 دن تک حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کوہ طور پر مصروف رہے، واپس نہیں آئے. 40 سال کی ایج میں سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت جو ہے وہ کیا. 40 دن تک شیب ابی طالب میں بنو ہاشم جو ہیں یہ مقید رہے. اسی طرح 40 کے اور بہت سارے کام ہیں، تقریباً 300-350 تو میں نے اکٹھے کیے تھے. کبھی اس 40 کے ہندسے پہ گفتگو کریں گے. بہرحال امام فرما رہے ہیں کہ 40 قسم کے انوار تھے جو چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور جن کو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. ان میں سے ایک نور زرد تھا، اور زرد رنگ میں جو یہ زردی ہے یہ اس نور کی وجہ سے کلیہ بن گیا.
زمین پر آج جتنے بھی رنگ ہیں یہ رنگ کسی نور کے سبب سے ہیں، اور وہ نور وہ ہے جس نے سرکار رسالت مآب کی اس محمل کو گھیر رکھا۔ پھر فرماتے ہیں ایک سرخ نور تھا، اور سرخ رنگ میں یہ سرخی اسی کی وجہ سے ہے، ایک نور سفید تھا اور سفید رنگ میں یہ سفیدی اسی کی وجہ سے ہے، اور اس کے علاوہ باقی انوار بھی تھے۔ اپنے ایمان سے بتائیے، آج سائنس نے ترقی کر کے آپ لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ اصل رنگ 7 ہیں، ان 7 رنگوں سے ہزارہ رنگ جو ہیں وہ بن گئے، سینکڑوں کی تعداد میں رنگ بن گئے۔ سرکار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار رسالت مآب جس محمل پر سوار ہو رہے تھے اس کو جن انوار نے گھیرا ہوا تھا وہ ان کی تعداد ہی لاتعداد، 40 قسم کے انوار، اور لاتعداد میں نے کیوں کہا یہ آپ کو آگے سمجھ آئی۔ فرماتے ہیں باقی اور بھی قسم کے انوار تھے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس محمل میں چاندی کے کلابے اور زنجیریں پڑی ہوئی تھیں جس میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے شب معراج عرش تک جانے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے۔ ملائکہ نے جب اس محمل کو آتے ہوئے دیکھا، اب یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیے گا، آتے ہوئے دیکھا تو آسمان کے کونوں کی طرف بھاگے، یعنی سرکار رسالت مآب وسط آسمان سے بلند ہیں، اور ملائکہ جو ہیں ان کو آتے دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر آسمان کے کونوں کی طرف بھاگے اور سجدے میں گرے۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اور سجدے میں گرے، اور پھر انہوں نے تسبیح شروع کی، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ فرشتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ کر اور اس محمل کو دیکھ کر جس پر سرکار رسالت مآب سوار ہیں، گرے ہیں سجدے میں اور تسبیح کر رہے ہیں، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا یہ نور، یہ جو نظر آ رہا ہے نور، ہمارے رب کے نور سے کس قدر مشابہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں ان مقصرین سے اور ان توحید کے ٹھیکیداروں سے جن کی توحید جو ہے فضائل معصومین کے اوپر ایک سیکنڈ سے پہلے جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ان کو غالیت اور نصیریت کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میرا سوال ہے ان سے، فرشتوں نے کہا یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا مشابہ ہے، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا مشابہ ہے۔ میرا چیلنج ہے جواد نقوی سے لے کے اس کے ولی الامر اور کل ایمان اور آج کے امام خامنائی تک کے ہر مجتہد تک، اللہ جل شانہ کا نور قابل اشارہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں دیکھ کے کہہ سکتا کہ وہ سامنے اللہ کا نور ہے، اور اس بات سے انکار کسی کا باپ کیا اس کا دادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ جل شانہ کا نور قابل اشارہ ہے ہی نہیں، اس کو دیکھا جا ہی نہیں سکتا، تو پھر یہ ملائکہ کس کے نور کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نور ہمارے رب کے نور کا مشابہ ہے؟ تو وہ کون سا رب ہے جس کا نور ملائکہ نے دیکھ رکھا ہے اور جانتے ہیں کہ وہ ان کا رب ہے؟ کیونکہ اللہ کا نور قابل اشارہ نہیں ہے، اللہ کا نور نظر نہیں آتا۔ بتائیے، اور یہ اگر اللہ کا نور انہوں نے نہیں دیکھا تو پھر یہ رب کون ہے کہ جس کے نور سے مشابہ رسول کے نور کو اور اس تمام نور کو قرار دے رہے ہیں؟ لاؤ توحید کہاں گئی تمہاری؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ نور جس کو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کے نور ہے، وہ اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کی ذات کا نور نہیں ہے، بلکہ وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنی کائنات میں موجود تمام مخلوق میں ظاہر کر کے اپنی طرف سے یہ بتایا، اپنی طرف سے واضح کیا کہ دیکھو اسے، یہ میرا مظہر ہے، دیکھو اس کو اور پہچانو مجھے۔ اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس کوئی تعویل ہے تو لاؤ دکھاؤ، میدان میں کھڑا ہوں، بات کرو میرے ساتھ آ کے۔ یا تو مانو
یا تو کہو کہ اللہ کا نور قابل اشارہ ہے، اور اگر تم یہ مانو گے تو جو چیز قابل اشارہ ہو اس کی سمت ماننی پڑے گی، جس کی سمت ماننی پڑے گی وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہوگا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کا نور قابل اشارہ نہیں۔ تو پھر یہ ملائکہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نور ہمارے رب کے نور سے مشابہ ہے، تو وہ جو رب کا نور ہے وہ کس کا نور ہے؟ اب بولو شرک، دکھاؤ اس کو شرک، ثابت کرو اس کو شرک۔ آگے چلتے ہیں۔ جب ملائکہ سجدے میں گرے اور انہوں نے یہ تسبیح شروع کی تو جبرائیل جو ساربانی کا کام کر رہا ہے، جو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس نے آواز بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سن کر ملائکہ ٹھہر گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تمام ملائکہ اکٹھے ہو گئے، اور گروہ در گروہ آ کر، یہ امام صادق کی روایت پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے کتاب کھلی ہے، تمام ملائکہ گروہ در گروہ آ کر سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ ملائکہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ یعنی ملائکہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں محمد ہوں گے وہاں علی لازم ہوں گے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب محمد اور علی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیر ہیں۔ ملائکہ نے کہا اچھا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں ہمارا سلام کہیے گا۔ سرکار رسالت مآب نے فرمایا تم لوگ ان کو جانتے ہو؟ ملائکہ نے کہا ہم لوگ ان کو کیوں نہیں جانیں گے؟ اب یہ جواب بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہم لوگ ان کو کیوں نہیں جانیں گے؟ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور ان کے متعلق ہم لوگوں سے عہد اور پیمان لیا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سے عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے۔ کیسے نہیں جانتے ہم یا علی سرکار؟ اور ہم لوگ، ملائکہ کہہ رہے ہیں رسول پاک، اور ہم لوگ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان پر درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات گفتگو ختم ہوئی۔ آگے سرکاری امام صادق کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ نے اس محمل میں 40 اقسام کے نور کا مزید اضافہ فرمایا۔ 40 پہلے تھے، 40 اور آ گئے، اور یہ 40 قسم کے نوروں میں سے جو تھے، یہ پہلے 40 نور ہیں ان میں سے کسی ایک سے بھی متشابہ نہیں ہیں، الگ ہیں۔ 80 نور ہو گئے، اور پھر اس محمل میں کچھ کلابوں اور زنجیروں کا بھی اضافہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسرے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جب دوسرے آسمان کے قریب پہنچے تو پھر وہاں کے فرشتے آسمان کے اطراف کی طرف بھاگے اور سجدے میں گرے اور کہنے لگے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا متشابہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ کہا۔ یہ سن کر ملائکہ پھر اکٹھے ہوئے، یہ سن کر ملائکہ پھر اکٹھے ہوئے، آسمان کے دروازے کھول دیے، اور بولے اے جبرائیل علیہ السلام، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملائکہ نے پوچھا کیا یہ مبعوث ہو گئے؟ بڑا کمال کا سوال ہے، بڑا کمال کا نقطہ ہے صاحبان علم اور عرفان کے لیے۔ ملائکہ، دوسرے آسمان کے ملائکہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا یہ مبعوث ہو گئے؟ یعنی دوسرے آسمان کے ملائکہ کو ابھی تک علم نہیں ہے کہ سرکار رسالت مآب جو ہیں یہ مبعوث ہو گئے، تو پھر اب وہ لوگ
جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پابند ملائکہ ہیں اور ملائکہ افضل ہیں، اور بغیر ملائکہ کے اللہ رسول سے کلام ہی نہیں کر سکتا، وہ کہاں جائیں گے اب؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ملائکہ کو، دوسرے آسمان کے ملائکہ کو، کہ سرکار رسالت مآب جو ہیں یہ مبعوث ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ملائکہ کے محتاج نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جبریل نے کہا ہاں یہ مبعوث ہو گئے۔ سرکار رسالت میں آپ بیان کرتے ہیں پھر وہ لوگ میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو ہم لوگوں کا سلام کہیے گا۔ تو سرکار رسالت میں فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم لوگ ان کو جانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم لوگ ان کو کیوں کرنا جانیں گے، اللہ نے ہم لوگوں سے عہد و پیمان لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور ان کے متعلق۔ اور اب یہ جملہ اضافہ ہوا، پہلے آسمان کی نسبت اس آسمان پر اس جملے کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے شیعوں کے متعلق جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ یعنی جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے بعد سرکار رسالت مآب اور رسالت مآب کے بعد سرکار امیر کائنات کا اقرار کیوں کرتے ہیں اپنی نماز میں، اپنی اذان میں اور اس میں، ان لوگوں کے لیے موت ہے یہ جملہ ملائکہ کے۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے صرف سرکار رسالت مآب اور جناب امیر کا اقرار نہیں لیا بلکہ ان کے شیعوں کا بھی اقرار لیا۔ اور یہی ملائکہ آگے کہتے ہیں اور ان کے شیعوں کے چہروں کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ کب دیکھتے ہیں؟ 5 مرتبہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ نماز کے اوقات میں دیکھتے ہیں۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ نے میرے لیے 40 قسم کے مزید انوار کا اضافہ فرمایا جو سابقہ انوار میں سے کسی نور سے مشابہ نہیں تھے، اور محمل میں کچھ کلابیں اور زنجیریں بڑھائیں۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، مجھے آتا دیکھ کر ملائکہ بھاگ کر آسمان کے اطراف میں چلے گئے اور سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ کیسا نور ہے جو ہمارے رب کے نور سے بالکل متشابہ ہے، بالکل میرے رب کے نور کے جیسا ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں۔ تب جبرائیل نے آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آواز سن کر ملائکہ نے آسمان کے دروازے کھولے، سرکار رسالت مآب کے پاس حاضر ہوئے، خوش آمدید اور آخر خوش آمدید اور اول خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے، حاشر خوش آمدید اور ناشر خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے۔ محمد خاتم النبیین ہیں اور علی علیہ السلام تمام اوصیاء میں سب سے بہتر ہیں، یہ کلمات فرشتوں نے ادا کیے۔ دکھاؤ وہ جگہ مقصرین او جن کی نمازیں یا علی سرکار کی ولایت کے اقرار سے باطل ہوتی ہیں، دکھاؤ وہ جگہ جہاں پر جناب امیر کائنات کی ولایت نہیں۔ یہاں ملائکہ جگہ جگہ سرکار امیر کائنات کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں اور شب معراج میں دے رہے ہیں۔ بڑے آئے دین کے اور نماز کے ٹھیکیدار سب اکٹھے رسول پاک نے بیان کیا، پھر سب نے مجھ سے سلام کیا اور پوچھا کہ علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ زمین پر میرے خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں، کیا تم لوگ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، ہم ان لوگوں کو کیسے نہ جانیں۔ اب یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، اگر یہ جملہ جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ اگر آپ لوگوں نے توجہ سے سن لیا، آپ کی سمجھ میں آ گئے، تو آپ یقین جانیے ان ملاؤں پر لعنت تبرہ کر کے ان سے جان چھڑوا لیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا کی محبت، مولا کی ولایت، مولا کا شیعہ ہونے نے آپ کو کیا مقام کیا دیا ہے، آپ کو پتہ اب چل جائے گا۔ یہ جملے بڑی توجہ سے سنیے۔ ملائکہ کہتے ہیں ہاں ہم ان لوگوں کو کیسے نہ جانیں گے، ہم لوگ بیت معمور سال میں 1 مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں، اس پر ایک کتبہ سفید کرتاس پر آویزاں ہے۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا موجود ہے۔ اب کیا لکھا ہوا وہ ملائکہ بتا رہے ہیں، جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور دیگر ائمہ علیہ السلام اور ان کے شیعہ جو قیامت تک ہوتے رہیں گے کے نام تحریر ہیں۔ کیا تحریر ہے؟ سرکار رسالت مآب کا اسم گرامی، سرکار امیر کائنات کا اسم گرامی، اور
تمام ائمہ علیہ السلام کے اسم گرامی. اچھا کیا بس یہی تحریر ہے؟ معاف کیجیے گا. معافی چاہتا ہوں، بات آگے چلتا. ملائکہ نے کہا کہ اس میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، یا علی سرکار کا اسم گرامی ہے، ائمہ معصومین کا اسم گرامی ہے. تو کیا بس یہی ہے؟ بیت المعمور پر ایک کاغذ لگا ہوا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے کے پہ سرکار رسالت مآب کا اسم گرامی، جناب امیر کائنات کا اسم گرامی، ائمہ معصومین علیہ السلام کا اسم گرامی. کیا صرف یہی لکھا ہوا ہے؟ نہیں. آگے ملائکہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور ان کے شیعہ جو قیامت تک ہوتے رہیں گے ان کے نام تحریر ہیں اس کاغذ کے اوپر. کس کاغذ پر؟ جو چوتھے آسمان پر بیت المعمور پہ لگا ہوا ہے. اور صرف تحریر ہے، فرشتے کرتے کیا ہیں اس کو؟ آگے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں ہم لوگ برکت کے لیے ان کے ناموں پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اللہ اکبر، وللہ الحمد ولہ الملک. یا علی سرکار کے شیعوں کے ناموں پر ہاتھ پھیر کے ملائکہ برکت حاصل کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم دن میں 5 مرتبہ شیعوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کس کے شیعوں کی؟ ولایت امیر کائنات کے ماننے والے یا علی سرکار کے شیعوں کی. اب سوچو ذرا، 5 مرتبہ تم نماز پڑھنے کے لیے گئے، ملائکہ تمہارا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے آئے، اور تم نے ابطال نماز سمجھ کے ولایت امیر کائنات کو نماز سے نکال دیا، تو وہ تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے یا تمہارے چہرے پہ پھٹکار ڈالیں گے، لعنت تبرہ کریں گے؟ میں تو یہی کہوں گا دور پھٹے منہ. بھاگ ملا کہاں تک بھاگتا ہے یا علی سرکار کی ولایت سے. ملائکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی سے اور ان کے شیعوں کے اسماء سے ہاتھ پھیر کر ان کو مس کر کے برکت حاصل کر رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا، سرکار امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کتاب کا حوالہ دے دیا، چیپٹر کا حوالہ دے دیا، صفحہ نمبر اردو کا جو چھپا ہوا جو ایڈیشن میرے پاس ہے 3 اس کا بتا دیا. یہ جو جملے میں پڑھا ہوں 368 صفحے سے پڑھا ہوں، 368 نمبر صفحے سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار رسالت میں آپ کہتے ہیں اللہ نے پھر 40 قسم کے انوار بڑھائے جو سابقہ انوار میں سے کسی نور کے میں، یعنی ہر آسمان پر 40 انوار بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو پہلے کسی نور سے مشابہ نہیں ہیں. اور پھر محمل میں کلابے اور زنجیریں بڑھا دی اور مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے گئے. وہاں کے ملائکہ کچھ نہ بولے. اوئے ہوئے ہوئے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ تو مکثروں کی موت ہے، یہ تو ملاؤں کے لیے کیا کہنا چاہیے اس کو، یہ ملاؤں کے لیے ایک ایٹمی دھماکہ ہے. سڑ جائیں گے، مر جائیں گے، جل کے فنا ہو جائیں گے جو جملہ میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں. اور یہ تھپڑ ہوگا ان ساروں کے منہ کے اوپر جو ذاکرین کے قصیدہ پڑھنے کو طنز اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ لے سے پڑھتے ہیں، لے سے پڑھتے ہیں. خمینی کے ترانے تم لے سے پڑھ لو، خامنائی کے ترانوں پر لیب کے ساتھ تم ماتم کر لو، کچھ نہیں ہوتا. مولا میر کائنات کے اور معصومین کے قصیدے اگر لے سے پڑھے تو تمہاری موت واقع ہو جاتی، تمہیں غنا یاد آ جاتا. سنو سرکار امام صادق کیا فرما رہے ہیں کہ سرکار رسالت میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو چوتھے آسمان کے اوپر لے کے گئے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وہاں ملائکہ کچھ نہ بولے. پہلے تو یہ ہوا کہ ملائکہ بھاگے اور سجدے میں گر کے کہا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. لیکن اس آسمان کے اوپر ملائکہ کچھ نہ بولے، مگر رسالت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایسی آوازیں سنی جیسے لوگ دل ہی دل میں گنگنا رہے ہوں. لفظ ہے گنگنا رہے ہوں. اب ملا جی یہ گنگنانا کیا ہوتا؟ گنگنانا کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ گنگنا رہے ہیں.
بتا رسول پاک رہے ہیں، سنا سرکار امام صادق رہے ہیں۔ کدھر گیا تیرا دین ملا؟ کدھر گیا تیرا شرک ملا؟ کدھر گیا تیرا نام نہاد اجتہاد اور فتویٰ ملا؟ کہاں گئی تیری جنت کی ٹھیکیداری ملا؟ تیری مانے یا مولا کی مانے؟ سرکار رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ ایسا لگا جیسے وہ دل ہی دل میں کچھ گنگنا رہے ہوں۔ پھر تمام ملائکہ آگے اور آسمان کے دروازے کھول دیے اور میرے پاس آئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تو ملائکہ نے کہا دونوں آوازیں قریب قریب ہیں۔ اب یہ جملے بڑے دھیان سے سننا، مر جائے گا مقصر یہ سن کے، مقصر کی موت واقع۔ میں پوسٹ مارٹم کرتا ہی مردوں کا ہوں۔ یہ جو میں نے اپنے پیج کا نام پوسٹ مارٹم رکھا ہے اسی لیے تو رکھا ہے کہ جہاں یالی سرکار کی ولایت نہیں وہ مردہ ہے، مردوں کا پوسٹ مارٹم ہی ہوتا ہے، اور میں پوسٹ مارٹم ہی کر رہا ہوں تمہارا یہ جو تم نے نماز کا شور مچا رکھا ہے۔ سنو کیا کہہ رہے ہیں معصوم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جبرائیل نے کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ جب جبرائیل نے یہ کہا تو ملائکہ نے کہا یہ دونوں آوازیں قریب قریب ہیں۔ آج سنو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا مطلب اور معنی کیا ہے، اور معصوم کی زبان سے سنو، کسی ملا کی زبان سے نہیں۔ ملائکہ نے کہا دونوں آوازیں قریب قریب ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے صلاۃ قائم ہوگی اور علی علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں فلاح قائم ہوگی۔ ملائکہ کی تشریح شب معراج سرکار رسالت مآب بیان کر رہے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کے ذریعے صلاۃ قائم ہوئی، سرکار امیر کائنات کے ذریعے دنیا میں فلاح قائم ہوگی۔ یہ ہے حی علی الصلاۃ، یہ ہے حی علی الفلاح۔ تم کون سا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کے نماز کی طرف لوگوں کو آوازیں دے دے کے اور مجلسیں اور ماتم رکوا کے اور کہتے ہیں کہ آؤ آ کے نماز پڑھو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 2 مرتبہ کا، بس صلاۃ قائم ہو گئی، بے شک صلاۃ قائم ہو گئی۔ جب جبرائیل نے یہ کہا تو ملائکہ نے کہا یہ نماز ان کے شیعوں کے لیے ہے جو قیامت تک اس کو قائم کرتے رہیں گے، پڑھیں گے نہیں، قائم کریں گے، قائم کریں گے، قائم کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو کہاں چھوڑا اور وہ کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہم لوگ انہیں بلکہ ان کے شیعوں کو بھی جانتے ہیں۔ اس وقت سے کہ جب وہ عرش کے گرد نور کی شکل میں تھے، اور بیت المعمور میں نور کا ایک ورق ہے جس میں نور کی ایک تحریر ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے نام درج ہیں۔ نہ ان میں سے ایک بڑھے گا نہ ان میں سے ایک کم ہوگا۔ ملائکہ آگے کہہ رہے ہیں ہم ہی لوگوں کا عہد نامہ ہے جو ہم لوگوں سے لیا گیا اور یہ ہر جمعہ ہم لوگوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اور جمعہ پڑھنے والوں، یہ عہد نامہ ملائکہ کہتے ہیں یہی ہمارا عہد نامہ ہے اور ہر جمعہ ہم لوگوں کو یہی عہد نامہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ یہ سن کر سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں میں نے اللہ کا شکر کا سجدہ کیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کی تنابیں کھنچ گئیں، درمیان سے سارے پردے ہٹ گئے۔ پھر میں فرمایا اپنا سر جھکا کے دیکھا، اب جو میں نے اپنا سر جھکا کر دیکھا تو تمہارا یہ خانہ کعبہ اس بیت المعمور کے بالکل ایسا سیدھ پر تھا کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بیت المعمور سے گراتا تو وہ سیدھی اسی خانہ کعبہ پر آ کر گرتی۔ مہتاب بلوچ
کتاب کا نام ہے علل الشرائع، شیخ صدوق کی کتاب ہے، 2 جلدیں کٹھی مل جاتی ہیں، لے لیجیے گا بازار سے۔ بات صرف اذان تک تھی، اس لیے یہ روایت آگے بھی چل رہی ہے، روایت ختم نہیں ہوئی، روایت اس کے آگے چل رہی ہے۔ بات چونکہ اذان کی حد تک تھی، اس لیے میں نے اتنا پڑھا جس کا تعلق اذان کے ساتھ تھا۔ دکھائیے مجھے وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ قد قامت الصلاۃ کی آواز دینے والے، جنہوں نے ابھی نماز پڑھنی شروع نہیں کی، ان کی صلاۃ کس وجہ سے قائم ہوئی؟ آج کے بعد جب آپ اذان کہیں گے، آج کے بعد جب آپ اقامت کہیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ واقعہ اور یہ ماحول اور یہ سب کچھ آنا چاہیے۔ ایک اور بات، یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ جی سب سے بڑا، مخلوق سے بڑا، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ کائنات سے بڑا، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ آخر وہ معیار کیا ہے کہ جس کے بعد انسان کی تسلی ہو جائے کہ اللہ کس سے بڑا؟ اللہ بڑا ہے، بے شک بڑا ہے، لا ریب بڑا ہے، پر کس سے بڑا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد بڑائی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس سے بڑا ہے؟ ہاں ہے معیار۔ معصوم سے سوال ہوا، سرکار سب سے زیادہ سخت شے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتھر۔ میں کہا تو اللہ پتھر کی طرح؟ امام نے فرمایا نہیں، پتھر سے زیادہ سخت شے ہے لوہا جو پتھر کو توڑتا ہے۔ تو میں کہا سرکار لوہا؟ امام نے فرمایا نہیں، لوہے سے زیادہ سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اس نے کہا سرکار تو پھر کیا آگ؟ آپ نے فرمایا نہیں، آگ سے زیادہ سخت ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس نے کہا سرکار تو پھر کیا پانی؟ آپ نے فرمایا نہیں، پانی سے زیادہ سخت وہ ہے بادل جو اس پانی کو اپنے اندر لے کر ہوا میں اڑتا پھرتا۔ اس نے کہا سرکار تو کیا بادل؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے زیادہ سخت ہے وہ ہوا جو بادل کو لیے پھرتی۔ اس نے کہا سرکار تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا نہیں، اس سے زیادہ سخت ہے وہ موکل فرشتہ جو ہوا کو چلانے پہ مامور ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار پھر وہ؟ آپ نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہے وہ موت کا فرشتہ جو اس کو موت دے گا۔ اس نے کہا سرکار کیا کہ موت کا فرشتہ؟ امام نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہے موت جو موت کے فرشتے کو بھی آئے گی۔ اس نے کہا تو کیا سرکار پھر موت؟ آپ نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہے اولی الامر جو موت کو بھی موت دے دے گا۔ وَنَحْنُ أُولِي الْأَمْرِ، اور ہم ہیں اللہ کا امر۔ پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کے قلب اور ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ وہ ہے، وہ والا اکبر ہے جو ان والیان امر سے بڑا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ توحید کیا ہے۔ مخلوق کو دیکھ کے، مادی چیزوں کو دیکھ کے اگر آپ اللہ کو بڑا ماننے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ جانے آپ کس اللہ کو بڑا مانیں۔ معصوم وہ معیار ہیں، اولی الامر والیان امر وہ معیار ہیں کہ جس کے بعد بڑائی کا پتہ چلتا۔ اس لیے تو ہم کسی غیر معصوم کو وہ اپنا ولی الامر اور امام تسلیم ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو نہیں کرتے۔ پھر مرد کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ اکیلا بھی ہے، چاہے جنگل میں بھی ہے، تو اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے، جبکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ نہ وہ اذان کہے گی نہ اقامت کہے گی۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ عورت کو اقامت کہنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب کچھ شیعہ، ہمارا شیعہ، جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا
سنا کہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ شیعوں کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں. جب کوئی مرد معصوم فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا شیعہ مرد قد قامت الصلاۃ کہتا ہے پہلی مرتبہ، تو ملائکہ کی ایک صف پروردگار کے آگے یہ التجا کرتی ہے کہ مالک ہمیں اجازت ہے کہ ہم نیچے جا کر اس کی اختتام میں نماز پڑھ سکے کہ یہ علی کا شیعہ، یہ ولایت امیر کائنات پر قائم ہو، یہ ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے والا، یہ ان سے اظہار برات کرتا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. معصوم فرماتے ہیں، امام زین العابدین کی روایت ہے یہ، کیا فرماتے ہیں کہ پھر ان کو اجازت ملتی ہے اور وہ اس کے پیچھے ایک صف باندھ لیتے ہیں، اور وہ صف اتنی طویل ہوتی ہے کہ اس کا شمال اور جنوب جو ہے وہ کنارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اتنی لمبی طویل صف ہے. اسی طرح جب وہ دوسری مرتبہ کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو دوسری صف ملائکہ کی اس کے پیچھے استادہ ہو جاتی ہے. یعنی یا علی سرکار کی ولایت پر قائم رہنے والا شیعہ، جس نے کسی اور کو اپنا ولی الامر نہیں مانا، جس نے کسی اور کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا، جب وہ قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، چاہے وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جنگل میں پڑھ رہا ہو، چاہے صحرا میں پڑھ رہا ہو، اس کے پیچھے ملائکہ اس کے مقتدی بن کر نماز پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ ولایت امیر کائنات کی وجہ سے. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو اب نماز پڑھنے لگا ہے، اس میں اول تاخر سوائے امیر کائنات کی ولایت، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اقرار اور توحید کے اقرار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عورت پر اقامت نہیں ہے، عورت اقامت نہیں کہہ سکتی. کبھی ملاؤں نے تمہیں یہ بتایا؟ نماز کا شور مچانے والوں نے کبھی تمہیں بتایا کہ ابھی تو میں نے تمہیں صرف اذان اور اقامت بتائی ہے، ابھی تو نیت باقی ہے، نیت کے بعد تکبیر باقی ہے، قیام باقی ہے، رکوع ہے، سجود ہے. وہاں پہ تو چل کے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نماز پڑھ کے رہے ہو اور کس کی نماز پڑھ رہے ہو. مولا سے جانو نماز کیا ہے، صلات کو مانو، صلات قائم کرو. یہ پوجا پاٹ یعنی نماز کی پرستش چھوڑو، صلات کی بات کرو، صلات کو قائم کرو. آج کی گفتگو یہیں تک، اس موضوع کے عنوان سے. تقریباً 10 منٹ کے بعد حسب معمول سوال جواب کے سیشن کے لیے دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. میری آج کی اس گفتگو میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اپنی مرضی کے ملا کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ اس کی رد بتائے. آج کم از کم تمہیں حقیقت اذان اور اقامت تو سمجھ آئی، پتہ تو چلا کہ ولایت امیر کائنات ہے کیا. نکال کے دکھاؤ یہاں سے ولایت امیر کائنات کو، کہہ کے دکھاؤ کہ مستحب ہے، اور پھر کہنا کہ ہم شیعہ نے حیدر قرار اسماء عشریہ امامیہ ہیں. شرم تم کو مگر نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج المنتقم علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم اجمعین.